بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضلا ولا أخشى إلا عدلا ولا أعتمد إلا قولا ولا أمسك إلا بحبلي. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها. وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي. وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي. فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد. وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك. وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام. واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سفن النجاة الأعلام. من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنها حلق وغرق. محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تذکرہ شہادت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان اشتیاق رضوی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہماری بہن، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ صبا زہرا۔ اور آج کے اس پروگرام میں آپ کو جو ہے وہ اظہار تعزیت پیش کرتی ہوں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور ان مستورات کربلا کے حوالے سے جن کا کربلا کے میدان میں ایک نہایت ہی اہم کردار ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مستورات کربلا اور کردار سازی،
اور اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ایک مہمان شخصیت کو، جناب ڈاکٹر سید طالب حسین وارثی صاحب کو۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، مل رہے ہیں کربلا والوں سے یہ دونوں سبق، مل رہے ہیں کربلا والوں سے یہ دونوں سبق کہ کیا بچانا چاہیے اور کیا لٹانا چاہیے۔ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود السلام محمد والے محمد کے لیے ہے۔ یقیناً اہل بیت ہی کشتی نجات ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے دوری اختیار کی اس کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین، ازل سے ظلم پر احتجاج تو مختلف طریقوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد عزا کے ذریعے احتجاج کو ایک نیا سلسلہ عطا ہوا۔ تشیع دراصل وارثان عزا ہیں، اور 61 ہجری سے لے کر اب تک یہ ذریعہ احتجاج شیعوں کا ہی امتیاز چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے کو دبانے کے لیے بے حد و حساب کوششیں اور ظلم و ستم کیے گئے، لیکن تشیع دراصل دعائے جناب فاطمہ الزہرا ہیں، اور اس سلسلے کو روکنے کے لیے تمام تر حربے بروئے کار لائے گئے، لیکن جناب سیدہ کی دعا تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کسی بھی انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہے، اور تمام مذاہب کے لوگ اس بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہی اسلام کی بقا اور 1,24,000 انبیاء کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ جہاں ذکر آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا، تو اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی کربلا میں ایک بہت اہم کردار کی حامل ہیں، جنہوں نے کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ امام حسین کے مشن کو لے کر آگے چلی ہیں، تو یہ بالکل بجا ہوگا۔ اور اپنی اسی بات کو محسن نقوی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں قلم بند کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، نبی کا دین اب سنور سنور کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، نبی کا دین اب سنور سنور کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ جی یقیناً ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، ہماری بہن نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارا جو پروگرام ہے اسی تسلسل کا حصہ ہے، اور جیسا کہ تذکرہ شہادت میں ہم ان ایام پہلے عشرے سے نکلتے ہوئے اب عشرہ ثانی میں داخل ہوئے، جس میں عاشورہ کے بعد کے واقعات جو یقیناً بہت زیادہ دل خراش واقعات ہیں کہ جو انسان اگر ان کا مطالعہ کرے تو کوئی بھی انسانیت رکھنے والا، اپنے دل میں درد رکھنے والا کبھی بھی اس کو کسی آرام سے پڑھ نہیں سکتا، بلکہ اس کو یہ بات بالکل ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ کس قدر مظالم ڈھائے گئے، تاریخ میں ایک عجب داستان رقم کی گئی جنہیں آج تک کبھی تاریخ انسانیت میں جس کی کوئی اور مثال ہے نہ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم اسی سوال کو جو ہمارا گزشتہ موضوع تھا پچھلے ہفتے، مقصد شہادت، اور اس کو آگے لے کر کے بڑھتے ہوئے آج اس میں خواتین کا کردار، مستورات کربلا کا جو کردار ہے وہ کیا ہے، کہ میں چاہوں گا اس تناظر میں ذرا اس پہ گفتگو فرمائیے گا کہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں خطبہ غدیر میں تقریباً 1,20,000 کا مجمع تھا کم سے کم، اور جب 2 ماہ کے بعد 3 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو لوگوں نے خود اپنے لیے کسی کو منتخب کرنا چاہا، تو جب مولا علی علیہ السلام نے جب لوگوں کو یاد دلایا غدیر کے بارے میں، تو کسی نے کہا کہ میری تو یادداشت نہیں ہے اتنی زیادہ، میں تو بھول گیا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ 1,20,000 کا مجمع جو مسلمان تھے اور صحابہ کرام بھی اپنے آپ کو کہہ سکتے تھے، اگر وہ
اتنے آسانی کے ساتھ اس عظیم واقعے کو فراموش کرنا چاہ رہے تھے اور کر بھی دیا انہوں نے۔ تو کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں جہاں ایک بہت ہی تھوڑے سے لوگ مختصر تعداد میں جن کے مخالف لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے یا کم سے کم ہزاروں کی تعداد میں تو فوج تھے اور لشکر تھے، اور اس میں بھی عاشورہ کے بعد جب تمام مردوں کو شہید کر دیا گیا تو ایک مختصر سا ایک خاندان بچا۔ تو اگر اس میں یہاں کردار زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتا تو کتنا آسان تھا اس وقت کی حکومت کے لیے کہ جس نے پورے حربے استعمال کیے اور آج تک کرتی چلی آ رہی ہے کہ اس واقعے کو کربلا کی خاک میں بالکل غلطہ کر کے اس کو بالکل بھلا دیتے، اس پر پردہ ڈال دیا جاتا۔ لیکن یہ کردار زینب سلام اللہ علیہا پہ میں چاہوں گا آپ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کس طرح انہوں نے اس کو قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے آغاز میں اللہ کے حبیب کا اعلان غدیر کے مقام سے شروع کیا ہے، تو اس پر آپ ادھر دیکھیں تو اگر آپ غور کریں گے تو دنیا نے، آپ نے جیسے کہا کہ مولا کائنات نے سب جب دریافت کیا کہ آیا لوگو کیا تمہیں وہ اعلان بھول گئے جو رسول نے لاکھوں کی تعداد میں غدیر کے مقام میں کیا تھا، تو وہ یادداشت گنوا بیٹھے تھے۔ اللہ نے اپنی مشیت میں چاہا اور سرور کائنات نے کہا دیکھو ایک وہ وقت آئے گا جب کہ یہ غدیر کے باتوں کو یہ بھلانا چاہیں گے اور نظر انداز کرنا چاہیں گے، لیکن کربلا کا وہ مقام ایسا ہوگا جو کہ خود کو بھی تازہ رکھے گا اور غدیر کی یاد کو بھی دوبارہ تازہ کرائے گا۔ تو آپ دیکھیں دونوں باتیں جو ہوئی ہیں، غدیر کا مقام جو ہے ایک ویرانے میں تھا جہاں پہ ایک پودا بھی نہ اگتا تھا، اسی طرح کربلا کا میدان بھی لے کے اللہ کے حبیب نے بتلایا تھا، پہلے سے پیشن گوئیاں کر دی تھیں کہ یہ کربلا کا مقام ایسا ہوگا، یہ ایسی وادی ہوگی، یہ لوگوں کے پاپولیشن سے دور، شہر سے دور ویرانے میں ہوگا۔ آپ نے کہا کہ یہ جو مقام آیا ہے اس کو کیوں بھلایا گیا، کتنے آپ نے بتایا کہ رسول خدا کی ادھر رحلت ہوئی کہ نہیں مظالم شروع ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ آخری موقع میں جب کارواں مدینے سے نکلنے والا ہے تو نواسۂ رسول اپنے نانا کی قبر پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے نانا آپ کو میرا آخری سلام، میں الوداع کہنے کے آیا ہوں۔ نانا آپ ادھر دنیا سے گئے نہیں کہ ہم پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں نانا میری ماں کے حقوق چھینے گئے، دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ لگائے گئے، دروازہ گرایا گیا، ہمارا بھائی محسن شہید ہوا، ہماری ماں کے پہلو زخمی ہوئے، اتنے زخمی ہوئے کہ جب غسل دے جا رہے تھے بابا تو آہ و بکا کی آواز آئی۔ یہ سب کہنے کے بعد پھر ماں کی قبر پر امام حسین گئے، ماں کو الوداع کہا تو کہا کہ میری ماں میں ابھی نانا کے ہاں سے کہہ رہا ہوں، میں نے انہیں یاد دلایا ہے کہ نانا یہ ظلم و ستم جاری رہا، باپ کے گلے میں رسی کے پھندے ڈال کر سڑکوں پہ لے جایا گیا، سب کچھ ہوا۔ یہ سب باتیں میں امام حسین نے کہیں اور یہ بھی کہیں اب حسین کے لیے مدینے کی گلیاں جو ہیں بہت تنگ ہو گئی ہیں، ہمارے دشمن نانا کے کلمہ پڑھنے والے جو ہیں اب انہوں نے جینے نہیں دیا ہے، ہمیں وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ لیکن آخر ایک انگریز ہسٹورین کہتا ہے کہ آخر اگر امام حسین علیہ السلام واقعی یزید سے لڑائی کرنے کو جاتے تو ان عورتوں اور بچوں کو انہوں لے جاتے جو مدینے سے وہ بالخصوص اپنے قافلہ کے ساتھ لائے تھے۔ اسلام میں بہت ساری ایسے واقعات ہیں بالخصوص جو دنیا کہتی ہے کہ اسلام میں
عورتوں کی کیا قدر و منزلت ہے، تو دیکھیں خواہ مریم ہوں یا آسیہ ہوں یا ہماری بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں یا شہزادی کونین ہوں، ان سب کے نچوڑ جو خصوصیات تھے وہ سمجھیں کہ ایک طرح جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا میں موجود تھے۔ کربلا کا جب معرکہ ہوا ہے تو آخری دفعہ جب امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے ہیں تو بہن کو یاد کیا ہے، بہن زینب ادھر آؤ، اور بھائی اور بہن میں راز نیاز کی باتیں ہوئی ہیں۔ ان باتوں کے گفتگو کے درمیان امام حسین نے بتلایا کہ بہن، جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا اپنے نانا سے بچپن میں، طفلی کے زمانے میں، بچپنے کے زمانے میں، اے زینب اب وہ وعدے میری بہن ہمیں اور تمہیں پورا کرنا ہے۔ بہن کو یہ بات بتلایا اور یہ بھی کہا کہ بہن صبر و تحمل سے کام کرنا ہے، اتنا کہ نانا کی امت پر کبھی اللہ کے عذاب کے لیے کبھی دعا نہ کرنا۔ اب وہ زینب کیا جو داستان کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا شروع ہوتا ہے، صرف غم ہی نہیں، زینب کے صبر و تحمل کو بھی پر ہمیں نظر دیکھنا ہے کہ زینب کتنی صبر سے کتنی بڑی صابرہ ہیں۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ تو جب یہ قافلہ جب یہ کربلا کا معرکہ ہو جاتا ہے تو جیسا کہ ہماری بہنیں خاص کر کے یہ شام غریبہ میں پڑھتی ہیں کہ جناب زینب نے جب خیمے جل گئے تھے، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے اکٹھا کیے، ایک ٹوٹا سا نیزہ ہاتھ میں لیا، رات کا اندھیرا ہے، سہمی ہوئی بچیاں ہیں، بچے ہیں، تو دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے، اور آپ کی ثانیہ زہرا نے جب اس سوار کو آتے دیکھا، نہ رکا، خلاصہ ہے، بہت خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، تو سوار کے لگام کو پکڑا اور اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں جس کے تم کلمہ پڑھتے ہو، اس رسول کی میں نواسی ہوں، امیر المومنین کی بیٹی ہوں۔ تو نقاب جب سوار نے ہٹایا تو آہوزاری کے ساتھ زینب نے بابا سے اپنی دل بھری داستان سنائی کہ میرا بھائی شہید ہو گیا۔ کربلا کی جو سفر جو ہے امام جناب زینب سلام اللہ کی اسی داستان کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی گفتگو اور آپ نے بہت اچھی انداز سے جو ہے وہ روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب، کربلا کی تاریخ میں اگر ایسی شیر دل ماؤں کے بہت سے نام ہیں اور بہت سے کردار ہیں جس کو اگر بیان کیا جائے تو ایک اشرہ نہیں بلکہ کئی اشرے گزر جائیں اور اس ذکر کے لیے۔ کہیں پر ہمیں جناب لیلا جیسی جو ماں ہیں وہ اپنے 18 سال کے کڑیل جوان کو تیار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ امام وقت پر شہید ہونے کے لیے، اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے، اور جب شہادت علی اکبر کی خبر سنتی ہیں تو سجدہ شکر ادا کرتی ہیں اور پروردگار سے یہ دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے پروردگار کہ میری نیک کمائی تیری نیک راہ میں کام آ گئی۔ اور کہیں پر جو ہے ہمیں جناب رباب جیسی ماں جو اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو جو ہیں وہ امام وقت پر قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں، کہیں پر ہمیں جناب ام فروہ کی مثال ملتی ہے، اور کہیں پر ہمیں جناب ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی مثال ملتی ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ بی بی کے ایک کہہ لیں کہ ان کے بلند کردار کی ترجمانی کرتی ہے کہ جب دشمن نے جو ہے ان کے جگر گوشوں کے سر کاٹ کے بی بی کی جانب پھینکے ہیں تو بی بی نے کہا کہ فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی ہوئی قربانی جو ہے وہ واپس نہیں لیتے۔ میں چاہوں گی کہ آج کے معاشرے کے لحاظ سے ہم اپنی کردار سازی کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور اس گھرانے سے جو ہمیں صبر کا، تحمل کا جو ہمیں ایک درس ملتا ہے اس پر جو ہے وہ آپ تھوڑی سی روشنی فرما دیں کہ تفصیلاً گفتگو فرمائیں کہ اسلام کی راہ میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنا۔ آپ نے بات شروع کی کہ آج کے دور میں، آج کے ماحول میں کردار کہ ہم کس طرح سے جی اپنی کردار، تو آج کے دور میں دیکھیں خاص کر کے مستورات کے لیے، خواتین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ
آیا عورتوں کو اب دنیا میں زندگی میں لیڈرشپ یعنی بلند مقامات پہ کام کاج میں بزنس میں تجارت میں لینا چاہیے نہیں. اللہ نے کبھی عورت کا مقام مذہب میں دین میں بالخصوص اسلام میں کبھی سیکنڈ گریڈ یا سیکنڈ درجہ کا نہیں رکھا. یہ مشیت الہی ہے کہ کربلا جیسے مارکے میں کیا آیا اللہ نے سید سجاد زینب العابدین کے بجائے جو امام حسین نے وصیت کی کہ اے میری بہن زینب اب یہ اس کی سپہ سالار تم ہو، تو اللہ اور مشیت دکھلا رہی تھی کہ عورت اگر چاہے کہ دین کے راستے میں اور مذہب کے دائرے کے اندر رہ کر کے ایک لیڈرشپ جو ہے، ایک صحیح رول، ایک رول ماڈل کیسے بن سکتی ہے. یہ زینب نے دکھلا دیا کہ ہم وہ خاندان والے ہیں کہ سر کٹاتے ہیں، سر جھکاتے نہیں ہیں. آپ زینب سلام اللہ کے رول کو دیکھیں. یہی نہیں کہ کربلا کے یہ عاشورہ کے بعد، عاشورہ کے پہلے بھی دیکھیں جو زینب سلام اللہ کا کردار رہا ہے. وہ دنیا کو آج کل کے بالخصوص دنیا میں عورتوں کو، مستورات کو، خواتین کو یہ کریکٹر، یہ رول بتلا رہی ہے کہ ہمیں سربلندی کے ساتھ اپنا رول جو ہے احساسات کے ساتھ کیسے ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اگر اسلام کا وقار اور عزت جو ہے کربلا کے بعد زندہ ہے تو جناب ثانیہ زہرا کے وقار سے زندہ ہے. جناب ثانیہ زہرا کی قوت اور قلب اور یہ جوش و خروش سے جنہوں نے کام کیا، لیکن سب سے بڑی طاقت جناب زینب کی ہے وہ ہے صبر. اور وہ صبر یہاں سے لے کر زندان تک ہے. یہ صبر ایسا ہے کہ سب کو کھانا کھلانے کے بعد جب زینب نماز پڑھنے مصلی پہ بیٹھتی ہیں تو سید سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ وہ جس نے سبوں کو تقسیم کیے اتنے مختصر کھانے خود نہ کھاتی تھی. ہر لمحے پر صبر کیا ہے. یہ صبر جو ہے محمد آل محمد کا نہیں، آدم سے لے کے خاتم سے کہ امام وقت کے لیے جتنے اللہ کے رحمنا ہیں ان کا سب سے ایک بہت اہم طاقت جو تھی وہ صبر ہے. جو وہی صبر جو کہ ہے یہ کوفے کے دربار میں، بازاروں میں، شام کے دروازے پہ، یزید کے دربار میں جناب زینب نے دکھلایا کہ ہم جو بھی بولتے ہیں کرتے ہیں صبر و تحمل سے کرتے ہیں، لیکن اپنے وقار اور اسلام کے یہ نام کو، نشان کو، قرآن کو کبھی نگو نہیں ہونے دیں گے. جی بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اسی کو ظاہر ہے کہ ہمارے سننے والوں میں بہت سے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ یقیناً سن رہے ہوں گے، تو اس کو تھوڑا سا اسی پس منظر میں اگر پیش کیا جائے کہ جہاں کربلا میں روز عاشور وہ ہمت اور بلند عزم چاہیے تھا جو کہ کربلا والوں نے دکھلایا کہ کس طرح ایک ایک شہید کا لاشا امام حسین علیہ السلام اٹھا کر کے لائے، اور ایک ایسا اس قدر مصیبتوں کا پہاڑ تھا کہ جس کو امام نے برداشت بھی کیا، اور اس کے بعد بھی صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو ایک بڑا عزم چاہیے بہت زیادہ. لیکن اس کے بعد جب روز عاشور کے بعد جب تمام شہداء جو ہے وہ کربلا میں رہ گئے، اور اس کے بعد جو ایک بڑا مختصر سا قافلہ جو آگے بڑھا جن کو اسیر کر لیا گیا، اس قافلے میں ایک مرد تھا جس کا نام امام سجاد علیہ السلام ہے. میں چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا اس پر بھی گفتگو رہے، اور اسی کو پھر ہم آگے لنک کریں گے کردار زینب سلام اللہ علیہ سے، کہ جہاں یقیناً بہت زیادہ شجاعت اور بہادری چاہیے تھی اس پورے مارکے میں اور اس پورے تسلسل میں،
تو امام علیہ السلام کا جیسا بہادر بھی کوئی ہے اس دنیا میں؟ ذرا میں چاہوں گا بس گفتگو فرمائیے گا، اور پھر اس کو ہم اسی تسلسل کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بہادری سے بھی اس کو ہم ربط دیں گے کہ آج اگر دنیا میں کوئی اپنے آپ کو لاکھ بہادر کہے، کتنا بہادر ہو، دنیا کا جری ترین انسان اپنے آپ کو کہے، لیکن کیا اس کے اندر یہ، اگر اس کو یہ حالات پیش آئیں اس کے سامنے کہ اسے بازار میں لا کھڑا کیا جائے، اس کے ہاتھ اس کی بہنوں، بیٹیوں اور اس کی پھپھیوں کے ہاتھ جو ہیں پشت کے پیچھے باندھے جائیں، پابند رسن ہوں، اور اس کو بیڑیاں پہنائی جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ ایک خطبہ دے لوگوں کو، اگر ایک عام انسان ہو جتنا مرضی بہادر ہو، کیا غیرت سے مر نہ جائے گا یا اس کی بہادری کہا جائے گی؟ ان حالات میں امام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور امام نے اپنے اسی عزم اور ارادے جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد تھا اس کو تسلسل کو جاری و ساری رکھا، اور اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بھی بالکل اسی انداز میں اسی قافلے کی سربراہی کرتے ہوئے اسی انداز سے اس ہمت اور عزم کو بالکل بلند رکھا۔ اس میں چاہوں گا گفتگو فرمائیے گا۔ آپ نے دونوں عظیم ہستیوں کی باتیں کی ہیں، ایک ہے ہمارا امام سید سجاد زین العابدین علیہ السلام، اور دوسری طرف آپ نے ثانیہ زہرا ہماری شہزادی زینب کبریٰ کی بات کی ہے۔ جہاں تک امام کا سوال ہے، دنیا یزید کی فوج عمر سعد سمجھتا تھا کہ ان کا مقام کیا ہے، تو اس مصلحت کو جانتے ہوئے اس نے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، گلے میں خاردار توق ڈالا، کمر میں رسی ڈالی۔ اچھا، یہ ڈالنے کے بعد چونکہ وہ اہل بیت کا سرنگو کرنا چاہتا تھا، اس ملعون نے کیا کہ اس توق سے ایک رسی یا لگائی جو کہ کمر تک ہے، یعنی ہمارا امام کربلا سے لے کر کوفہ سے شام تک کبھی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ان کو جھکا کر رکھا، اس طریقے سے وہ لے کر یہ قافلہ چلا ہے۔ اور سید سجاد نے جب آئے ہیں، کوفے میں آئے ہیں، اور ان کے خطبات آپ دیکھیں، وہاں دیکھیں یا یزید کے دربار میں دیکھیں، ان خطبات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امامت کا جو یہ دامن، یہ عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں، کس انداز سے انہوں نے ادا کیا ہے، وہ ان خطبات کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ ہر لمحے پہ دشمنوں سے وہی بات منوایا جو امام خود چاہتا تھا، اور مجبوراً اسے ماننا پڑا۔ ان خطبات کو لیجئے اور جناب زینب سلام اللہ کی لیجئے، کہتے ہیں کربلا سے جب قافلہ چلا ہے، یا تو 11ویں کو چلا ہے رات کو، یہ یا لوگ کہتے ہیں 2 دن وہاں ٹھہرا ہے۔ 2 دن کے بعد جب چلا ہے تو کہا کہ مجھے اس راستے سے لے جاؤ جہاں پر ہمارے شہید پڑے ہیں، اور اس کو لے جانا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں سے سب لاشوں پہ گریہ کی ہیں، جب چلی ہیں، جہاں جہاں پر بچوں کو چوٹیں آئی ہیں، بچے اونٹوں سے گرے ہیں، یہ زینب نے ان کو کہا قافلہ روکو، جب تک یہ بچہ مجھے نہیں ملے گا یا سکینہ مجھے واپس نہیں آئے گی تب تک یہ قافلہ نہیں بڑھے گا۔ ہر لمحے میں زینب نے انہیں روک کر بتلایا ہے۔ اس طریقے سے قافلہ جو ہے یہ کربلا سے کوفے تک پہنچا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، آپ کی اجازت سے ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب رضوی صاحب، قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کو پوسا پیش کرتا ہوں محرم کا۔ قبلہ نے ابھی جیسا فرمایا ہے، بالکل کربلا کی جنگ 2 مختلف محاذوں پہ لڑی گئی، ایک شہادت کا تھا سلسلہ جو جناب حسین علیہ السلام نے ادا کیا، اور دوسرا یہ خطبات کا تھا جو جناب زینب نے سر کیا۔ میں 2 بند پیش کرنا چاہوں گا، شاعر نے اسے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ زینب اسی کے خون کی حرارت لیے ہوئے
ہر رخ سے منہ بمنہ ہے شباہت لیے ہوئے، ماں کی حیا قدر کی شجاعت لیے ہوئے، آل نبی کی شان قیادت لیے ہوئے، عصمت سے متصل ہے بطول احتشام ہے، یہ کربلا شناس مشیر عوام ہے۔ کوفہ سے تاب شام وہ خطبات پر اثر، سن کر جسے لرز گئے اشرار کے جگر، ضربیں براہ راست جو تھیں قلب و ذہن پر، تاریکیوں سے شب کی نمایاں ہوئی سحر۔ ان مجلسوں نے فکر بدل دی عوام کی، فی الاصل ابتدا تھی یہ ذکر امام کی۔ آخری بات ہے جو ایک تو جناب زینب نے سر کیا ہے معاملہ، اور ایک جناب حسین کا شہادت والا ان کا تھا، اور باقی قیادت والا، اور یہ مجلسیں اسی کا تسلسل ہیں، اسیر بیدار کر رہی ہیں جو سوئے ہوئے ضمیر، یہ بزم غم یہ ذکر شہ آسماں سریر، در اصل ہیں حسین کے پیغام کے سفیر، آتے ہیں لوگ ذہن کا سادہ ورق لیے، جاتے ہیں عزم و عمل علم و عمل کا سبق لیے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو مجلسیں برپا کیا ہے، اسی سلسلے میں آج تک ہم پہ ان کا بہت احسان ہے۔ ان مجلسوں کے ہی ذریعے پیغام حسین جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اسے مزید سے مزید نکھار سکیں، اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب، آپ نے کال کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی بہن۔ جی بالکل، ہمارے کالر نے بہت اچھی بات کی کہ جو مجالس ہیں وہ ہماری کردار سازی کا ذریعہ ہیں، اور یہی جو مجالس ہیں ہمیں چاہیے کہ جب ہم ان مجالس میں جاتے ہیں تو جب ان مجالس حسینی میں جائیں تو بے شک کوئی کردار نہ ہو، لیکن جب اس محفل سے باہر آئیں، باہر نکلیں تو ہم با کردار شکل میں ہوں، ہمارا جو کردار ہے وہ ایک با کردار حیثیت رکھتا ہو۔ مولانا صاحب، ہم نے جب سے لاشعور سے شعور میں قدم رکھا ہے، ہم لوگ مجالس حسینی میں جاتے ہیں اور گریہ آزاری کرتے ہیں، ذکر امام حسین علیہ السلام سنتے ہیں، ہمیں کیا درس زندگی ملتا ہے اور ہم نے کیا سیکھا ہے مجالس حسینی سے؟ اور جناب زینب نے جو شام میں مجلس حسینی کی جو بنیاد رکھی تھی، آیا کہ جناب زینب کا یہ مقصد تھا کہ صرف ماتم و گریہ زاری کی جائے، یا اگر دیکھیں کہ آج کے دور میں تقریباً دنیا کے ہر خطے میں جو ہے مجالس حسین علیہ السلام جو ہے وہ برپا کی جاتی ہیں ماشاءاللہ، ان مجالس کا مقصد کیا ہے اور ہم کیا سیکھتے ہیں، یا کوئی اس کے علاوہ ایک کوئی بڑا ہدف بھی تھا جو حاصل کرنے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شام میں مجلس حسین کی جو ہے وہ بنیاد رکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم سبق جو ان عاشورے تک جو ہم یا اربعین تک یا اس کے بعد بھی سال بھر ہم غم مناتے ہیں، یہ احساس کے ساتھ کہ موت برحق ہے، اور ہم اپنی زندگی کے جتنے احکام بجا لاتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ زندگی بہت مختصر سی ہے اور موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، خواہ وہ بادشاہ ہو یا گدھا ہو، یا جوان ہو یا بچہ ہو، وہ وقت پہ آئے گی۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دیکھو موت سے نہ ڈرو، موت سے نہ ڈرو، یہ دشمن ڈرتے ہیں، مومن نہیں ڈرتا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہی میں یہ پڑھ رہا تھا کہ راولپنڈی میں جو ہے پروسیشن پہ حملہ ہوا، لوگ مارے گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ راولپنڈی ہی نہیں، یزیدی پھر یہ حرکات جو ہیں ہر کونے پہ ہو رہے ہیں، خواہ وہ پاکستان میں ہو، افغانستان پہ حملہ ہوا ہے، بحرین لے لیں، عراق میں 40 آدمی مارے گئے ہیں، کل یا پرسوں مارے گئے ہیں، تو یہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں سبق سب سے پہلا ہے کہ ہمیں موت سے نہیں ڈرنا ہے، موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چند لمحے میں ہمیں وہ عمل اختیار کرنا ہے جو کہ آدم سے لے کے خاتم تک
اللہ نے بتلایا کہ تم حق کے ساتھ رہو. ظالم کے سر کبھی نگونا کے سامنے ان کے ہو اور مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دو. اس لیے یہ سبق جو ہے عورتیں کیا بچوں تک نے کربلا میں یہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم فرش عزا سے اٹھیں تو ہم خوف و خطر سے نہیں بلکہ وہ کام بجا لائیں جس کے لیے ہم ایک قوم کو اللہ کے حبیب نے کہا اللہ تیار کرے گی جو کہ اس ذکر کو قائم رکھے گی. ہمارا کئی فرائض ہیں، علی کے چاہنے والے کا، ولایت کے ماننے والے کے کئی فرائض ہیں. ایک ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سے ذرا بھی گریز نہ کریں، اس لیے کہ سید الشہداء نے مدینے سے جب چلے ہیں یہ کیا ہے کوچ تو اس وقت خطبہ دیا ہے کہ ہم یزید کی حکومت سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں اس کے تخت و تاج کی خواہش نہیں ہے، ہم عمل بھی معروف نہیں عن المنکر کے آئے ہیں، ہم نانا کی دین کی حفاظت اور بقا کے لیے آئے ہیں. اب ہمیں بھی وہی کرنا ہے جو امام حسین نے ہمیں سکھایا ہے. ایک کہ ہم عمل بھی معروف نہیں عن المنکر سے نہیں تھے، دوسرا دفاع کریں ان معاملات پہ جو کہ جسے دین پہ اور اللہ کے یہ اسلام پہ خطرہ ہو. تیسرے ہم ان کا نام باقی رکھیں جنہوں نے اپنا سر کٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا، گھر ویران کر دیا، گودیں سونی ہو گئیں اس کام کے لیے کہ اس دین کو ہم بچا کے رکھنا ہے، اس نماز کو، اس روزے کو، یہ جو مذہب ہے اس کو قائم رکھنا. یہ احسان نہیں بتلانا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہمیں وہ احسانات جو شہداء کربلا نے ہم پر کیے ہیں، اماموں نے کیے ہیں، اس احسان کے بدلے میں ہمیں ایک فرض ادا کرنا ہے. ہمیں کہنا ہے آپ نے قربانیاں دی، ہم ایک تو کام کر سکتے ہیں نا، آپ کا نام، آپ کے کام کو ہم زندہ رکھیں گے. اور قرآن بھی آپ کو لگتا ہے آپ کال آ گئے ہیں آپ کے پاس. جی اچھا ٹھیک. ایک کالر جو ہے وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشتاق صاحب میں مشکوب جناب لندن سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب آپ کو اور مولانا صاحب کو میں ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور اپنی بیٹی کو بھی میں سلام عرض کرتا ہوں. تو آپ لوگوں کا میں پروگرام سن رہا ہوں. حقیقت ہے کہ یہ مستورات کا جو کام تھا کربلا میں، انہوں نے آخر اپنا حق ادا کیا اور اپنی حقیقت کو پہچنوایا، لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگ کیا ہے، حق کیا چیز ہے. تو آپ لوگوں کا پروگرام سن کر یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حق میدان میں آ گیا ہے اور باطل کو تو چھپنا ہی ہوگا. انشاءاللہ تعالی آپ اگر اسی طرح ہی اہل بیت کا ذکر بیان کرتے رہے، ان کی فضیلت کو بیان کرتے رہے، تو انشاءاللہ تعالی شیطان ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کا کھڑا کا مقابلہ کرنا اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اصل میں دین ہے. آپ لوگ بالکل ٹھیک طریقے سے دین کو پھیلا رہے ہیں. میں خوش ہوتا ہوں آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ کر اور میں دعائیں دیتا ہوں کہ آپ اسی طرح حق کے ساتھ کھڑے رہے اور شیطان کو تو بھاگنا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ ہماری نظروں کے سامنے بھاگے گا. تو یہ بات ہے کہ حق پہچان کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور سچائی کے ساتھ چلو. آپ کا میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو ٹیلی فون کرتا ہوں اور آپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ آپ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کی فضائل کو بیان کرتے رہے تاکہ شیطانوں کو پتہ چلتا رہے کہ مذہب کیا ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ یعقوب بھائی، آپ نے لندن سے کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ہمیشہ ہر پروگرام میں اسی طرح اپنے پاکیزہ جذبات کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، نہیں مت جائیے گا. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک مختصر بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین دوبارہ حاضر ہیں ہم آپ کی خدمت میں پروگرام تذکرہ شہداء کے اس عنوان کے تحت، جہاں مستورات کربلا اور کردار سازی کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید طالب وارثی صاحب. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم واپس اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ان دونوں مارکہ، جس طرح ہمارے کالوں نے بھی فرمایا کہ ایک جنگ وہ تھی جو روز عاشور تک تھی، اور اس کے بعد شب عاشور سے آگے ایک اور بہت بڑا چیلنج درپیش تھا، جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بہت ہی عظیم کردار کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا، اور اس مشن امام حسین، مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو زندہ و جاوید کیا. کچھ ایک شاعر نے ان کو اشعار کی صورت میں قلم بند کیا. میں چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کر لیں اجازت سے کہ تاریخ میں ہے موجود انکار بہت سے، تاریخ میں ہے موجود انکار بہت سے، شبیر مگر آپ کا انکار الگ ہے. ماشاءاللہ. شبیر مگر آپ کا انکار الگ ہے مرد مجاہد کے لیے تیغ ضروری. جناب علی اصغر کے بارے میں شاعر نے فرمایا ہے مرد مجاہد کے لیے تیغ ضروری، معصوم تبسم تیری پیکار الگ ہے. بے شک بے شک. نیزے ہوئے خاموش تو تلوار الگ ہے، نیزے ہوئے خاموش تو تلوار الگ ہے، زینب جہاں جیتی ہے وہ دربار الگ ہے. اور پھر خطبوں نے کہا چھید کے ظالم کا کلیجہ، خطبوں نے کہا چھید کے ظالم کا کلیجہ، یہ ضرب الگ حرب الگ وار الگ ہے. اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس میں ہم اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں دونوں صورتحال کو، تو یہ جو قوم برسر پیکار تھی، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ لوگ تھے کون؟ ان کی اندر کیا انسانیت کی بھی کوئی رمق ان میں موجود تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جب ایک مرتبہ فوج یزید کو اپنے آخری خطبات میں ان کو جب مخاطب کیا تو یوں کہا کہ جانتے تھے کہ اب یہ ان پر کوئی باتیں اثر نہیں کر رہی، تو یا اول ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، کہ اگر تمہارا پاس اب کوئی دین نہیں رہا، نہ تمہارا خدا سے کوئی لینا دینا ہے، نہ تم اپنی آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، تم جو کرنے جا رہے ہو، اگر دین ہوتا تو ظاہر ہے کہ نواز رسول کو اس طرح شہید نہ کرتے اور یہ سب ظلم بپا نہ کرتے، تو کوئی دین تو تمہارا نہیں ہے. تو اگر بے شک تمہارے پاس اب کچھ دین نہیں رہا، آخرت کو تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو کم سے کم اپنی اس غلامانہ ذہنیت کو ترک کر کے دنیا کے آزاد مردوں ہی کا کردار ادا کر لو. کہ امام دیکھ رہے تھے کہ یہ کس قدر درندہ صفت انسان ہیں کہ جنہوں نے اس طرح ظلم کیے کہ ہمیں ایک روایت میں ملتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس قوم نے مجھے رولا رولا کے مارا، اگر چاہتے تو ویسے بھی مار سکتے تھے مجھے، لیکن اس قوم نے مجھے رولا رولا کے مارا. اور پھر ایک مرتبہ زیارت ناہیہ ہی کے یہ الفاظ ہیں کہ سلام ہو اس امام پر کہ جس نے اپنے آخری لمحوں میں، کہ جب انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، امام نے اس دنیا سے جاتے ہوئے ایک حسرت بھری نگاہ خیموں کی طرف دوڑائی کہ اب یہ کیا کرنے والے ہیں ظالم میرے ساتھ یا میرے گھر والوں کے ساتھ. تو ہم صبر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بیان کرتے ہیں، تو یہ صبر کس کے خلاف تھا؟ یہ کیسی قوم تھی، کیسے لوگ تھے، ان کے درندوں کی کیا کس درندہ صفت انسان تھے؟ اس پر میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیے گا. جانور جو درندے بھی ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں، اور لیکن یہ درندوں سے بھی بدتر تھے، صرف شکل انسان کی تھی. یہ دیکھیں، یہ حابیل اور قابیل کے وقت سے لے کر یہ حق اور باطل کی لڑائی چلی آ رہی ہے. یہ مارکہ جو ہے آل سفیان آل عمران کے درمیان ہے، اور یہ ختم نہیں ہوا ہے جب تک کہ ہمارے امام کا ظہور نہ ہو. یہ لڑائی چلتی رہے گی. جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یزید نے اتنی بڑی فوج ہر راستے کو بند کر کے اتنی بڑی فوج اکٹھا کی، اس خیال سے کہ یہ آج جو ہے اس کو اس ویرانے میں یہ اسلام جو ہے
اس کا گلا گھونٹ دینا ہے۔ یہ ایک گیند تھا، ایک فٹ بال تھا جس کو ڈھونگ نچایا گیا اور کھیلا گیا۔ ایک طرف ان کی شیطانی فطرت ہیں، یہ اتنے بڑے ظالم، اتنے بے درد، اگر ان کے چہرے سے کربلا نے ان کے چہروں سے نقاب ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک کے لیے اٹھا کر رکھ دیا کہ دنیا دیکھ لے کہ حسین سے جنگ کرنے والے کیسے درندے تھے۔ ایسے درندے تھے کہ جب دوسرے روز عاشور کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے والوں کی، اپنے فوجیوں کے لاشوں کو غسل و کفن دیا اور کہا کہ اب جلد کرو، یہ انہیں کرنا ہے۔ عاشور کے روز بھی جب وقت آیا ہے امام کے یہ ان لوگوں کے حسرت کا اعلان کیا ہے، کون ہے وہ جو کہ یہ رسول کے نواسے کے شہر کے سر کو قلم کرے گا، اور دیکھو یہ جلدی کرنا اس لیے کہ نماز کا وقت ہوتا جاتا ہے۔ ایسے درندے، ایسے انسان تاریخ کے کسی وقت میں آپ کو پڑھنے کو نہیں ملیں گے، یہ صرف کربلا میں ملیں گے۔ اور یہی درندے ٹھیک آج بھی زندہ ہیں، آج بھی دیکھیں ان کی زندگی، ان کے کارنامے وہی آج بھی رول ادا کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کچھ روز پہلے یہ شام میں جناب زینب سلام اللہ کے روضے پہ اٹیک ہوا ہے، ایک بیچاری خاتون ہیں وہ ہلاک ہوئی ہیں، کئی ماتمین زخمی ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ درندے وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ یعنی زینب کی، حسین کی لڑائی جو کربلا سے ہے آج بھی ہو رہی ہے، اور ہوتی رہے گی۔ یہ امام حسین کا شہید ہونا، شاعر نے ضرور کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج کی جو عزاداری ہے ہمیں یہی کا رول ادا کرنا ہے کہ اس اسلام کو، اس نماز کو جو حسین نے تیروں کے درمیان یہ ظہرین میں ادا کیا عصر کی نماز، اس نماز کو ہمیں آج بھی زندہ رکھنا ہے، اس لیے کہ حملہ آور دشمن، یہ درندے، یہ وحشی آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پر۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا خیال شاید کال ڈراپ ہوگی معذرت کے ساتھ۔ جی مولانا صاحب، آغاز بشریت سے جو ہے عورت کو ایک کمزور اور صنف نازک کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو عورت ہے وہ احساساتی ہوتی ہیں، خواتین احساساتی ہوتی ہیں، اور احساسات کی بنا پر وہ کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دے سکتی ہیں، کوئی بڑا عملی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتی ہیں۔ لیکن مستورات کربلا نے اس بات کو ایک اور انداز سے پیش کیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مستورات کربلا جو ہیں وہ کس قدر دلیر اور بہادر تھیں کہ انہوں نے کربلا میں کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا، اور بلکہ خود قربانی کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہر بی بی اس انتظار میں ہے کہ پہلے اپنی قربانی کو پیش کر سکیں۔ جیسا کہ قیام سے پہلے امام نے فرمایا کہ میرا مقصد ہے کہ نانا کی امت کی اصلاح کرنا، کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، اور وہ مقصد تھا امام کے قیام کا، اور یہی مقصد تھا اس کاروان زینبی میں کہوں گی کہ جو 11 محرم کو وہاں سے نکلا، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ کے جو ہاتھ ہیں وہ سر جو پس پشت بندھے ہوئے ہیں، اور جو سر ہے وہ برہنہ ہے، بچے جو ہیں وہ بھوک اور پیاس کے عالم میں، اور آنکھ سے اگر ایک آنسو بھی بہتا ہے تو اس آنسو کو یہ دیکھ کر کہ اگر کوئی بی بی رو رہی ہے تو بجائے کہ تعزیت کی جائے تو تعزیت کے بدلے میں ایک تعزیانہ برسایا جاتا ہے، جو بی بی کے غمگین اور دکھی دل کو مزید اور بھی پارا پارا کر دیتا ہے۔ اور کربلا کی خواتین نے اس جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ، اور اگر دیکھیں کہ ہم روایات میں دیکھیں کہ جب یزید اس بات پر مسکرایا کہ
جب بی بی نے کہا کہ میرے بھائی نے قیام اس لیے کیا کہ تمہارے جیسے جو ذلیل جو وجود ہیں اس کو نیست و نابود کر دیا جائے تو اور خدا کی وحدانیت کو جو ہے وہ ہر جگہ پہنچایا جائے، تو اس میں ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ یزید اس بات پر مسکرایا تو بی بی نے فرمایا کہ خدا باطل کو ہمیشہ مہلت دے کر رکھتا ہے، تو تم اس بات پر جو ہو وہ خوش نہ ہو۔ اور دیکھا جائے تو کربلا اس دین کے چرچے کا نام ہے جو کردار کو بناتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ مجالس ہی ہیں جو کردار سازی کے جو ہے اس میں عمل میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، کہ جب انسان ان مجالس میں آئے تو اس کا کردار کوئی کردار نہ ہو، لیکن جب وہ اس مجلس سے اٹھ کر جائے تو وہ با کردار ہو، اور کردار جو ہے وہ بنانے سے بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس معاشرے میں اس دور کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اگر صرف بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اہل بیت تھے اس لیے ان میں جو ہے وہ اس قدر صبر اور تحمل تھا، لیکن اور نو ڈاؤٹ کہ نعوذ باللہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی جو ہے وہ برابری نہیں کر سکتے، تو کیا صرف اتنا کہہ دینا اور اس موقف سے دستبردار ہو جانا وہ کافی ہوگا، درست ہوگا، یا ہم کم از کم یہ کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم کنیزان زینب یا کنیزان جناب سیدہ بن سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم یہ کہہ کے ٹال نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ رسول کے گھرانے والے، وہ اہل بیت، وہ ان کے یعنی they were too far above our level، نہیں، جتنی شدت پیاس کی ہمیں ہوتی ہے اتنا ہی انہیں تھی۔ جس طرح بچے بلک بلک کر رو رہے تھے، التش التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، اتنی ہی پیاس آج بھی جو ہو سکتی ہے ان بچوں کے بیچ۔ وہی محبت، وہی دل میں ارمان، وہی جوش و خروش، وہی ارمان ماؤں کے دل میں تھی کربلا میں جو آج کے ماؤں کے ہوئی۔ کوئی فرق نہیں ہے، صرف وہ مائیں ایسی تھیں، ان کے احساسات ایسے تھے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب معصومین تھے، نہیں، ہرگز نہیں۔ حتیٰ کہ آپ کنیز فضہ کے لے لیں، ارے وہ عیسائی عورت کو لے لیں جو وہب کی ماں اور وہب کی بیوی ہے، وہ تو مسلمان تک 2 روز پہلے تک نہیں تھے، لیکن ان لوگوں میں نہیں۔ وہب کی ماں نے اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو، پیشانی کو چوما، پیار کیا، اور بڑے وقار کے ساتھ دشمنوں کے لشکر کی طرف ٹہل کر گئی، چل کر گئی، اور سر کو لیا اور پھینک دیا کہ اسلام کے، جیسے کہ آپ نے پہلے کہا، اسلام کے راہ میں جب ہم کچھ قربان کر دیتے ہیں اسے واوت نہیں لیتے ہیں۔ یہ وقار انہوں نے دکھلایا۔ اس میں معصوم غیر معصوم کی بات نہیں ہے، اس میں ہے یہ ان کے کردار کی بات ہے، ان کے یقین کی بات ہے کہ تم ہمیں کاٹ سکتے ہو، ہم اپنا گلا قربان کر سکتے ہیں، لیکن دین پر آنچ نہیں ہم آنے دیں گے۔ آپ یہی دیکھیں کہ زینب کے 2 چاند اون و محمد ہیں، جب ان کے لاشیں ایک بھائی کی لاش یہ ابو الفضل عباس، دوسرے کے سید الشہداء ابا عبداللہ لے کے آ رہے ہیں، مصلی بچھا ہوا ہے، زینب بیچ میں مصلی پہ ہیں، ایک کا لاشا ادھر لا کے دائیں رکھا گیا، ایک کا لایا بائیں رکھا گیا۔ کیا ماں ان کے دل میں ماں کی محبت نہیں تھی؟ نہیں، پہلے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، اے پروردگار عالم میری قربانی کو تو قبول کر لے۔ اسماعیل کی قربانی ہوئی، قربانی دیا حضرت ابراہیم نے، سب کچھ ہے، لیکن ماؤں کی قربانیاں جو ہیں، جو کہ کربلا کے ماؤں نے دی ہیں، وہ اس کا مثال کہیں نہیں ملے گا۔ آپ رباب کے دل سے پوچھے، ایک بیٹی یہ شام میں دفن، ایک ننھا سا علی اصغر کربلا میں دفن، اب وہ وطن جائے تو کس منہ سے جائے، کس ارمان سے جائے؟ لیکن پھر بھی وہی جو ہے ماں ایسی ہے کہ کربلا کے مار کے بعد کبھی کسی درخت کے سائے کے نیچے نہیں بیٹھی، اور حق یہ تھا کہ اللہ کے حبیب نے کہا اس قوم کو ہم پیدا کریں گے اے حسین جو تمہاری یاد میں ہمیشہ یاد کو زندہ رکھے گی۔ آپ دیکھیں آج کا معجزہ دیکھیں، اس ملک میں ہیں ہم، اس ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ ہیں ہم ساری دنیا کو اعلان کر کے کہہ رہے ہیں، ہم کالے لباس
اب اس لیے پہنتے ہیں، اس لیے نہیں، ہمیں اب دکھلانا ہے نمبر 1 ہم یونائٹڈ ہیں، جس طرح 72 کربلا میں بالکل یونائٹڈ تھے، اتفاق اتحاد، ہر سوچ و فکر میں یکساں تھے. کسی میں آپ کوئی بھی حدیث، کوئی بھی روایت، کوئی راوی کا لکھا ہوا کی داستان آپ پڑھ کے سنا دیں، کبھی کسی ایک دوسرے میں کبھی کوئی تکرار ہوا ہو، خیال کا، الفاظ کا، کچھ نہیں. دکھلا دیا کہ سب سے مصیبت کے وقت میں بھی اسلام اتحاد چاہتا ہے، اسلام اتفاق چاہتا ہے. آج بھی چاہے ہمارے انگلینڈ میں یہاں بھی بہت سارے ادارے ہیں، اس میں بھی کچھ نوجوان ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، لیکن خیالات بھی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں آج بھی یہاں بھی اپنے اداروں میں، اپنے انجمنوں میں یہ خیال رکھنا ہے کہ کربلا کے معرکے میں اتنی مصیبت کے وقت میں انہوں نے اتفاق اور اتحاد کا مناظرہ کیا. آج ہمیں بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی، خواہ وہ انگلینڈ میں ہو یا پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو، ہر جگہ ہوں، ہمیں دکھلانا ہے کہ اسلام یونائٹڈ کیسے رہ سکتا ہے. ایک علم ابو الفضلال کے، اور ہم سب ایک ماتمی ہیں، ہم سب ایک غم منانے والوں میں یکساں ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات لادگو سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. آج سب سے پہلے میں آپ کو پوسا پیش کرنا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی، اور آج آپ کو ٹاپک مستورات کربلا، اور اس کے اوپر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بی بی زینب نے کربلا میں بہت مصیبتیں دیکھیں، کہ وہ بیوی جو امام علی کہتے تھے کہ آپ گھر میں چلو کیونکہ ایک وقت وہ آئے گا جب آپ کو چلنا پڑے گا، اور وہ بیوی جو اپنے پردے کے اتنے حیا کرتی تھی کہ اگر امام علی گھر میں آتے تھے تو وہ اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاتی تھی. تو وہ ایک ایگزامپل ہے کہ جب ایک دن بیوی نے اپنا قرآن پڑھ رہی تھی تو ان کے ساتھ سے چادر ہٹ گئی، تو سورج شرم میں چھپ گیا. تو جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ قیامت ہے تو امام علی نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بی بی زینب کو کہا کہ آپ اپنے سر پہ چادر لے لو، سورج شرم میں چھپ گیا ہے. تو وہ بی بی جو اپنی چادر کی نہیں حیا کرتی ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی وہ اپنے خیموں سے باہر نہیں نکلی، جب وہ ان کے خیموں کو جلا دیا گیا تب وہ نکلی. وہ بی بی جو علی بن گئی، جو عباس بن گئی، جنہوں نے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب امام علی کے ساتھ جب وہ کوفہ میں آئی تو تب امام علی نے حکم دیا کہ سارے مرد چلے جائیں، میری بیٹی آ رہی ہے، بی بی زینب آ رہی ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ جب کوفے والوں نے اتنی حیا کی بی بی زینب کی پردے کی، اور ایک وقت وہ تھا جب بی بی زینب اپنے سفر پہ جاتی تھی تو مولا عباس ان کو سفار کرتے تھے، ان کے پیرے لگاتے، ان کے سائے لگاتے تھے. تو یہ ایک وقت وہ تھا. لیکن اب بی بی 1400 میل چل رہی ہیں، 37 بازاروں سے چل رہی ہیں، اپنی چادریں مانگ رہی ہیں مسلمان سے، لیکن کوئی حیا نہیں کر رہا. شکریہ. بہت شکریہ بیٹا، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ننھے کالر نے کال کی ہے ان کا سوال اسی میں شامل کرتے ہوئے میں آپ کی طرف پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور کالر تشریف لا چکے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا خیال سے آپ کی کال ڈراپ ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے بھائی نے بھی جو ننھے بچوں نے سوال کیا، ان کے سوال کو شامل کرنے سے پہلے ایک اور کالر بھی آ چکے ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں سید مجاہد حسن لندن سے عرض کر رہا ہوں. جی مجاہد بھائی، وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کو، ڈاکٹر وارث صاحب کو اور ہماری بہن کو سلام اور تعزیت ایام کربلا کی. ایک چھوٹی سی ایک سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے کرنا ہے استفادہ ایام کے لیے. چھوٹی سی مختصر سی بات کروں گا کہ ایک شعر ہے کہ حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب، ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب. جتنے بھی شہداء کے خون سے جو بھی ہے دلکشی اس پورے واقعے میں، وہ جناب زینب سلام اللہ کی وجہ سے ہے. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ یزید یہ چاہتا تھا
کہ جو کچھ بھی وہ امام حسین کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس میں اللہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. اس نے اتنے ظلم و ستم توڑے تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ اللہ سے اس خاندان کا رابطہ ختم ہو چکا ہے یا نہیں ہے. جو 72 شہداء کی عزادار ہو اس کے منہ سے ایسا فکرہ نکلنا کہ اللہ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں نے اس میں حسن جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، یہ توحید کے لیے اتنی بڑی بات ہے کہ صرف ایک فکرہ یہ انسانوں کو سمجھ آ جائے تو جناب زینب علیہ السلام کے آگے سرنگوں ہو جائیں کہ اتنے ظلم و ستم کے بعد وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنا اللہ کا شکوہ نہیں کیا بلکہ کہا کہ میں نے اللہ کے پاس بجائے حسن جمال کے کچھ نہیں دیکھا. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس ایک ٹاپک کے اوپر بات کریں تاکہ امت کو یہ سمجھ آئے کہ یہ خاندان اللہ والا ہے، یہ اللہ سے تم لوگوں کو ملانے والا ہے، اسی کا رابطہ اللہ سے ہے. اللہم صلی علی محمد و علی. بہت شکریہ مجاہد صاحب. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا سوال جو ہے بڑا اہم اور پہلے ہی سوال سے مربوط جو ہمارے دوسرے ننے کالر نے بھی کیا، لیکن ایک اور کالر جو ہے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشتیاق رضوی صاحب اور ڈاکٹر طالب وارثی صاحب اور سبا بیٹی کو بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں. اور جو آپ نے آج ٹاپک رکھا ہے اس سے مربوط چند ایک سوالات ہیں جو میں قبلہ سے پوچھنا چاہوں گا اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹاپک ہے آج تو مستورات کربلا کی بات کر رہے ہیں آپ. مستورات کربلا کے ساتھ ساتھ جوانان کربلا، صغیران کربلا اور جو کبیر ہیں جو حضرت حبیب ابن مظاہر سے شروع ہوتے ہیں. سب سے بڑے جو تھے لشکر سرکار سید الشہداء میں سرکار حبیب ابن مظاہر تھے، اور سب سے صغیر جو تھے وہ سرکار شہزادہ علی اصغر تھے. ان تمام کا اگر جائزہ لیا جائے تو کیا پوری دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ ایک شیخ کبیر سے لے کے شیخ صغیر تک اپنے کردار میں، سیرت میں، عمل میں انبیاء کے برابر دکھائی دے رہے ہیں. تسلیم و رضا کی منزل پہ عورتوں کو دیکھیے، محاضرات عصمت کو دیکھیے، جناب زینب سے لے کے جناب سکینہ بنت الحسین تک کسی نے گلہ نہیں کیا، کسی نے شکوہ نہیں کیا، کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے حتیٰ کہ بد دعا نہیں کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج پوری دنیا میں، کائنات عالم میں ہر ایک کموڈٹی کی قیمت ہے، ہر ایک کموڈٹی کی قیمت ہے. آپ کوئی چیز کموڈٹی لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس کا سورس کیا ہے، ای میل کیا ہے، ٹیلی فون کیا ہے، فیکس کیا ہے، کانٹیکٹ کرتے ہیں پھر لیتے ہیں. اسلام جیسی، دین جیسی، شریعت جیسی اعلیٰ و عرفہ کموڈٹی کے بارے میں کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ میں کس سورس سے لے رہا ہوں. یہ قرآن مجید کی تعلیم، یہ شریعت کی تعلیم، یہ آخرت کا سارا سودا، یہ کہاں سے میں لے رہا ہوں؟ کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام جن کے بچوں نے بھی شہزادہ علی اصغر تک نے اپنے سیرت و کردار سے قیامت تک کے لیے ایسی تاریخ رقم کی کہ جو آتی دنیا تک قائم و دائم رہے گی، کیا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ مقصد شہادت امام حسین اور جو فلسفہ امامت حسین تھا اس کو سنی علماء، وہ علماء جو حافظ نہیں ہے نہ آنکھوں کے نہ روح کے، ایسے علماء جن کے پاس علم ہے، جو کہ علم رکھتے ہیں حدیث کا، قرآن کا، منطق کا اور تاریخ کا، وہ ٹیلی ویژن پہ آئیں اور یہ مستورات کربلا جو ہیں ان کی منزلت بتائیں کہ یہ اپنی منزلت میں، اپنے کردار میں کیا انبیاء کی والدین سے کیا کم تھی؟ کیا جناب حاجرہ سے جناب ام رباب کا کردار کم ہے کہ ساری زندگی دھوپ سے نہیں ہٹی، پانی نہیں پیا؟ کیا جناب زینب سے بڑھ کے کوئی جلیل القدر خاتون آپ کو تاریخ میں دکھائی دیتی ہے؟ تو انہوں نے، ان کا مقصد کیا تھا؟ کس لیے انہوں نے یہ تمام مسائل برداشت کیے؟ وہ کیا اعلیٰ و عرفہ مقصد تھا؟ اور یہ جب سب کچھ کر گئے تو اس کے بعد جو اسلام، جو دین کی حفاظت جناب سرکار ختمی مرتبت نے سرکار امیر کی صورت میں بتائی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا میں مولا ہوں، وہ تو ایک اصول وضع کر گئے تھے کہ دین لینا ہے تو اہل بیت اطہار سے ملے گا. میرا آخری فرزند 12واں جو ہے میرا، اس تک تا قیامت دین ان سے لینا. وہ دنیا آج دین ان سے نہیں لے رہی، قتل و غارت
اور ہر قسم کی برائی معاشرے میں ہے. گزارش یہ ہے کہ کیا علماء سنت والجماعت کیا اس چیز سے پوری طرح سے واقف نہیں ہے کہ یہ ان کے مقاصد کیا تھے اور کس طرح سے انہوں نے صبر و رضا کی منازل طے کی اور ہمارے لیے دین اسلام کس صورت میں چھوڑ کے گئے اور کیا کیا برائیاں معاویہ کی اولاد میں تھیں, یزید میں تھیں اور دوسرے لوگوں میں تھیں. اس پہ کیا ہم سنت والجماعت کے وہ علماء جو صاحبان علم ہیں اور صاحبان علم کے ماننے والے ہیں ان کو بلوا کے ان کی زبان سے اپنے سنی بھائیوں کو مناقب سرکار اہل بیت علیہم السلام سنوا نہیں سکتے؟ چونکہ میرے خیال میں ان کی زبان سے سن کے ان کو زیادہ اثر ہوگا. اگر آپ اس سے مختلف کوئی رائے رکھتے ہیں تو ضرور بتائیے گا. خدا حافظ و ناصر. ٹھیک، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب، آپ نے پروگرام میں شرکت فرمائی اور اپنی گفتگو ہم تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے. یقیناً بہت ہی اہم آپ کی گفتگو کا لب لباب تھا. اور جہاں تک آپ نے کہا جو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے جو نام نہاد لیڈر بنے پھرتے ہیں، کیا وہ اہل بیت علیہ السلام کی ان ہستیوں کو، ان کے کردار کو دیکھ کر کے کیا انہیں حق نہیں ملتا؟ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح لوگ قرآن مجید کا خود یہ کہنا ہے کہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر کے قرآن سے ہدایت بھی پاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقون، کہ جن کے جو گمراہ ہوتے ہیں اس کی بھی نشانی قرآن مجید نے بتا دی کہ ہر کوئی گمراہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ جس کا اپنا لینے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہوگا اس سے ہدایت، تو وہ گمراہی ہوگا. تو ایک یہ کھلی ہدایت ہے سب کے لیے، اس پر درک کرنا ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے عمل کا جواب دہ ہے. لیکن سوالات ہمارے پاس ایک بڑی ڈاکٹر صاحب جامع شکل میں ابھر کے آ رہا ہے ہمارے کالر کی طرف سے. چاہوں گا کہ ایک اور کالر جو ہیں ان کو بھی اگر ہم شامل کرتے چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ وارسی صاحب کو بھی سلام ہو، بھائی آپ کو بھی، بیٹے آپ کو بھی سلام ہو، اور پرسہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بھی ہو. میں نقوی بول رہا ہوں جی. تو مولانا صاحب میں آپ سے صرف یہ 2 سوال چھوٹے ہیں جو کرنا چاہتا ہوں. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ بھائیوں نے بہت زیادہ لمبی باتیں کر کے وقت لے لیا ہے، تو جواب کے لیے ٹائم چاہیے تاکہ نماز کا وقت بھی نزدیک آنے والا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کربلا سے پہلے تو عرش معلیٰ سنا تھا، تو یہ عرش کربلا کے واقعے کے بعد جو کربلا معلیٰ بن گیا، تو اس کربلا معلیٰ میں جو خواتین سے لے کے بچوں سے لے کے بوڑھوں سے لے کے بڑوں تک نے اپنا حصہ ادا کیا اس کو معلیٰ بنانے میں، تو کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان کربلا عرش معلیٰ کو تو مانتا ہے لیکن آج کا مسلمان کربلا معلیٰ ماننے کے لیے کیوں آ رہی ہے، کیوں نہیں مانتا اس بات کو، امام حسین کی قربانی کو اس مقام پہ کیوں نہیں مانتا جس مقام پہ انہوں نے ان کی ماں بہنوں کے پردے بچانے کے لیے اور رشتے پھوپھی ماسی کے رشتے بچانے کے لیے انہوں نے یہ قربانی ادا کی تاکہ اسلام کے صحیح میچ پہ آ جائے مسلمان. لیکن آج کا مسلمان پھر بھی یزیدیت کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہے لیکن حسینیت کی طرف آنے سے گھبراتا ہے، جبکہ یہ کربلا معلیٰ بنانے میں ان کا خون بھی شامل ہے، ان کے پردے بھی شامل ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ آج کا مسلمان کربلا معلیٰ کی طرف کیوں نہیں اتنا بڑھتا؟ اس کی کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹ ہے اس کے ذہن میں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے قبلہ آپ سے کہ کربلا کی خواتین نے تو اونٹوں کی کوہانوں پہ بیٹھ کے بھی تہجد کی نماز پڑھی اور نماز قضا نہیں کی، تو کیا یہ سبق آج کی عورتوں اور آج کے مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ نماز وہ ہے جس کے لیے قربانیاں دی گئی، نماز وہ ہے جو ننگی پیٹھوں پہ بیٹھ کے بھی ادا کی گئی؟ تو آج کا مسلمان کیا اپنا تجزیہ کر پاتا ہے اس بات پہ کہ وہ نماز کو اور تہجد کو اور عبادت کو اور دین کو اپنائے ہوئے جس طرح کے کربلا والوں کی خواتین سے لے کے بچوں اور بڑوں تک نے اپنایا؟ کیا ہم اپنا رہے ہیں اس کا؟ آپ تھوڑا سا بتا لیں. تھینک یو، مہربانی، شکریہ. ٹھیک، بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ نے بھی کال کی. ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ ہم مزید کالز لے پائیں، معذرت چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے کالرز کی گفتگو سنی اور جو ایک سوال میں سمجھتا ہوں جس کو خاص کر ایک بنیادی سوال جو کافی ابھر کے سامنے آیا کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک آخری کالر ہیں، وہ بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے. ہم آپ کو بہت اپنے انتظار کی زحمت اٹھائی، آپ کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، مخصوص سینسی عرض کر رہا ہوں واٹفورڈ سے. میں دخل در معقولات ہوگی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ کے پروگرام سے متعلق بھی نہیں ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں یہ حالات یہ دکھاتے ہیں کہ ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، بالکل زیادتی نہیں چاہتے، نہ شیعہ کے ساتھ نہ سنی کے ساتھ، نہ سنیوں نے ایسا کیا ہے، لیکن حالات ایسے لگتے ہیں کہ وہ کسی کا شعر ہے خوشی کیا ہے جو میرے کھیت پہ 100 بار ابر آئے، میں سمجھوں گا اب اسے برق ڈھونڈے میرے خرمن کو. کہیں یہ پروگرام تو نہیں کہ محرم کے جلوس پر پابندی لگا دی جائے. میں آپ سب یقیناً یاد دلاؤں گا اس بات کو، آپ اپنے ٹیلی ویژن کے منتظمین سے ضرور بات کیجیے گا کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ محرم کے جلوس پہ پابندی لگائی جائے اور ہاتھ اس طرف جا رہے ہیں. ہم شیعہ کے جاگنے کا وقت ہے، اگر پابندی لگ گئی خدا نہ خواستہ محرم کے جلوس پر تو ہم نے سب کچھ کھو دیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر ضرور دھیان دیں گے. بہت مہربانی. جی یقین بہت شکریہ خصوصاً سید صاحب. ظاہر ہے کہ باطل نے ہمیشہ سے یہی کوشش کی اور کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ہو سکے گا. بہت سے ہیلے بہانے بنا کر کے ان جلوسوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اس کے اندر کوئی خود سے دہشت گردوں کو شامل کر کے حکومت جو ہے اس وقت دنیا جانتی ہے ان سب کے چہرے آیا ہیں، ان کو لانے والا کون ہے. یہ سب جو ہیں یزیدی قوتیں اس وقت جو سر اٹھا رہی ہیں. یہ ان کا آج کا یہ پروگرام نہیں ہے، یہ پروگرام تو کربلا کے فوراً بعد سے یہ پروگرام تھا کہ اس کو ذکر کو ہونے نہ دیا جائے. لیکن بہرحال یقیناً یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات زندہ رکھنے والی ہے. اور کربلا کوئی یہ بزم نہیں ہے، یہ کربلا کوئی رسم نہیں ہے. کربلا اور عزاداری ایک رزم ہے کہ جس طرح آج بھی اگر جلوس نکلتا ہے تو باطل کے چہرے پر تماچا ہے. یہ باطل اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کہیں ہم عیاں نہ ہو جائیں. وہ جلوسوں پہ پابندی بھی لگانے کی کوشش کرتا ہے، وہ عزاداروں کو تکلیف پہنچاتا ہے. آپ دیکھیں بم دھماکے کہاں ہوتے ہیں، کہیں لوگوں کے ڈاکٹر صاحب پاکستان کے مختلف شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں لمبی لمبی داڑھیوں والے رکھ کر کے، پاجامے اونچے کر کے، لیکن کبھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن جہاں بھی جب 4 مومنین اکٹھے ہو جائیں، عراق میں ہوں، پاکستان میں ہوں، لبنان میں ہوں، بحرین میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو فوراً یہ یزیدی وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ بھی بچاؤں گا کہ اس پہ ہم نے بات کرنی تھی کہ اگر آج بھی کوئی کنفیوز ہو اس بارے میں کہ حق کہاں ہے اور ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، تو آج بھی دیکھ لیں کہ جنہوں نے کل ظلم کیا تھا آج وہی ظلم پھیلا رہے ہیں، اور جو کل مظلوم تھے آج ان کے ماننے والے آج بھی مظلوم ہیں. یہ اس کے لیے کیا بہت بڑی کوئی عقل چاہیے یا کوئی بہت بڑی دماغ چاہیے یہ اتنی چھوٹی سی ایکویشن کو حل کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے کہ کل مظلوم کون تھا، آج مظلوم کی حمایت کرنے والے آج بھی مظلوم ہیں، اور جو ظالم کل تھا جسے تاریخ نے ظالم لکھا، آج ظالم کی کیفیت اگر دیکھیں، اس کا ہتھ کنڈے دیکھیں، اس کا حربے دیکھیں، تو بالکل وہی ہیں جو کل فوج یزید میں ان ظالموں کے تھے. تو آج بھی اگر کوئی مسلمان یا کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا یہ حق کو نہ پہچانے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے اپنی سوچ کا مسئلہ ہے. یہ تو بالکل اس کے لیے کوئی بہت زیادہ انٹیلیجنس یا کوئی دماغ بہت بڑا نہیں چاہیے، یہ تو ایک عام انسان کے دماغ میں بھی بات آ جائے گی. میں چاہوں گا کہ ہمارے کالرز نے جو سوال کیے ان کو میں آپ تک پیش کر دوں. آخری سوال بنا کر کے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار کہ زین اب جس کا جو اپنے باپ کی زینت ہے کہ وہ کہ جس کا احترام تمام ملائکہ نے کیا، جن کی احترام جن کی عظمت کو کہ قصیدے ملائکہ نے پڑھے، جب وہ ہستی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اتنا احترام کرتی تھیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کہ القابات میں سے عالمۃ غیر معلمہ، ملیکۃ الدنیا اور آیت من آیات اللہ اور عقیلہ بنی ہاشم، ان تمام کردار اور اوصاف کے رکھتے ہوئے جب اس عظیم بی بی نے صبر کی کیا منزل تھی کہ جو مظالم ان پر ڈھائے گئے اور جو سب کچھ، اور جس طرح ہمارے کالر نے بھی کہا کہ ایک وہ لمحہ بھی آیا کہ جب ابن زیاد نے کہا کہ خدا نے دیکھو تمہیں کس طرح سے ایسے تمہارے ساتھ، ہاں یہ ایسے ہو گیا تمہارے ساتھ، تو آپ کا جواب تھا کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے اللہ سے سوائے حسن کے کچھ اور نہیں دیکھا. تو یہ کتنا عظیم کردار ہے، اور وہ
ایمان یقین کی وہ منزل ہے کہ جس سے یقیناً ہم سبق سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کربلا والوں سے اور خصوصاً خواتین کے اس کردار سے اگر ہم چاہوں گا کہ آپ سے روشنی ڈالیے گا کہ کتنا عظیم پیغام ہے یہاں. ٹھیک، آپ دیکھیں ہمیں اور آج کی دنیا کے موضوع پہ جو سوال کیا گیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن ادھر بھی پڑھی تلاوت کی کر رہے تھے لوگ، اللہ اکبر کا نعرہ ادھر بھی لگ رہا تھا، پرچم ادھر بھی بلند ہو رہا ہے. آج بھی دیکھیں شام میں کیا ہو رہا ہے، سینہ چاک کر کے کلیجہ چبا رہے ہیں، لوگوں کے سر قلم کر رہے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ اس وقت بھی لگ رہا تھا. تو کسی شاعر نے کہا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو یہ نعرہ ادھر لگا رہے تھے. آپ یزید کے یہ جب دربار میں جب یہ اسیران کربلا پیش کیے گئے ہیں تو جب یہ جناب زینب سلام اللہ اور سید سجاد نے جب اپنے خطبے شروع کیے ہیں تو پہلے کیا اپنی تکلیفیں نہیں بیان کیے، اللہ کے حمد و ثنا سے شروع کیا ہے، اللہ کی تعریف سے شروع کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار سے شروع کیا ہے، رسول کے رسالت سے شروع کیا ہے. جب اس نے دیکھا کہ جو جس مقصد سے ہم نے کیا ہے یہ تو پورا وہ ڈھونگ جو ہمارا ہے یہ پردہ فاش کرنے والی ہے، اس نے کیا کیا آپ غور سے سنیں. اس نے کہا آذان دو. اب جب آذان شروع ہوا اشہد ان محمد اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سب جب آذان شروع ہوا تو پوچھا اے یزید بتلا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے، بتلا آج. تو اس نے کیا کیا آذان شروع کیا. اور کیا ایک مؤذن نہیں تھا آذان دینے والے، 5 تھے. آپ یقین کریں میں چند سال پہلے جب شام گیا تھا تو ظہر کے اذان کا وقت ہوا، میں نے غور سے سنا تو لگا کہ ایک آدمی مؤذن نہیں اذان دے رہا ہے، کئی آواز ہیں اس میں. میں دروازہ کھولتا گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 5 اشخاص 5 کھڑے ہیں وہاں پہ اور وہ ایک مائک بیچ میں ہے اور 5 یہ جو ہے ان کے گرد کھڑے ہوئے ہیں اور 5 مل کر آذان دیکھ رہے ہیں. یزیدیت آج بھی زندہ ہے، یزید کے فعل جو ہیں آج بھی وہیں موجود ہیں اور ہمارا مارکہ جو ہے ان یزیدیوں سے آج بھی ہے جس طرح اس دن تھا. اور زینب سلام اللہ نے دربار یزید میں یا آپ کے کوفے میں آ کر کے انہوں نے بتلا دیا کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں. جب کوفے کے بازار میں لایا جا رہا تھا تو کوفے کی عورتیں سر پیٹ رہی تھیں کہ یہ کنی لے آئے. جناب زینب صلی اللہ نے کہا کہ یہ ڈرامہ، یہ ناٹک یہ بند کرو. تمہارے مرد یہاں سے کوفے سے جا کر ہمارے صحابی کو، ہمارے گھر والوں کو شہید کرتے ہیں اور دوسری طرف تم یہاں پر آہو بکا کرتی ہو. یہ نہیں، یہ ڈبل رول جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جہاں اہل بیت کا سوال آتا ہے تو ماتم ہم کرتے ہیں، سینہ چوٹ انہیں لگتی ہے، ہم یہ زنجیر ہم کرتے ہیں، لگتا ہے کہ خون ان کا بہہ رہا ہے. یہ چاہے آپ کے پاکستان میں ہو یا افغانستان میں ہو، یہ کیوں ہمارے ان کو ماتم سے دشمنی ہے، ہماری عزیداری سے دشمنی ہے. اس لیے یہ وہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ جو مارکہ کربلا ہے یہ اس کے راز کو چھپا دیا جائے، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. یہ انہوں نے بہتے کوشش کی، سید الشہداء کے قبر پہ ہل چلوانے کی کوشش کی، دریاؤں کے پانی کو اس طرف موڑ دیا ان کی روانی کو، لیکن تا قیامت تک کہ یہ کربلا کا مارکہ جو ہے ہمیشہ زندہ رہے گا، علم اونچا رہے گا، اس علم کو کوئی نیچا کر نہیں سکتا ہے. ہمیں عادت ہو گئی ہے 1400 سال سے لاشیں اٹھانے کی عادت ہو گئی ہیں. چاہے آج ہمارے پروسیشن پہ یہ گولیاں چلائیں، ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں. ہم کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمیں قربانی دینی ہے. آج کا نوجوان، آج کا بچہ جو اہل بیت کا ماننے والا ہے
اس کے دل میں یہ جذبہ ہے. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ہمارا فرض ہے اس زندہ کو, اس یاد کو زندہ رکھنے کا تا قیامت تک, کہ جب تک ہمارے امام کا ظہور نہیں ہو تب جا کے اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا. یہ فرض ہے عورتوں کا بھی کہ, اور آپ نے بھائی نے پوچھا ہمارے یہ مارکہ زینب سے ہم کیا سیکھتے ہیں. ہماری یہ سیکھتے ہیں کہ آج ہماری بہنوں کو ماؤں کا یہ رول ہونی چاہیے کہ ایسے اون و محمد تیار کریں, ایسے علی اکبر تیار کریں, ایسے شجاع اور بہادر عباس تیار کریں تاکہ یہ دشمن ہمیں لاکھوں کی تعداد سے بھی شہید کر لیں. ہمارا یہ جو فرض ہے, جو احکام ہے ہمارے کربلا کی یاد کو تازہ رکھنا, وہ ہم ضرور کریں گے, لیکن امن کے سائے میں کریں گے. یہ تحمل اور صبر کے اس طریقے سے کریں گے, اور اتفاق اور اتحاد کے معنی میں ہم ڈیفنس والے ہیں, ہم اوفنس والے نہیں ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو آپ نے کی ہے, اور بے شک اس طاغوتی قوتیں جو ہیں وہ اس سلسلے کو دبانے کے لیے بے حد و حساب کوششیں کرتی رہیں اور ظلم و ستم کرتے رہیں, لیکن یہ تو دعائیں جو ہے, یہ دعائیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعا ہے اور جو ہمیشہ جاری و ساری رہے گی. ڈاکٹر صاحب ایک مختصر سا سوال, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی بہت قلیل رہ گیا ہے, میں پوچھنا چاہوں گی کہ حسینیوں کا حقیقی کردار اتنا خوبصورت جو ہے وہ رول ماڈل ہمیں ملا حضرت امام حسین علیہ السلام کی صورت میں, کہ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں آج کے معاشرے میں تو ہمارے جو وقت کا حسین, ہمارے وقت کا جو حسین ہے, ہمارے دور کا حسین, وہ ہمارے جو امام ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں, اور ابھی تک جو ہے وہ امام کا ظہور پرنور نہیں ہوا, تو یقیناً یہ ہماری ہی کوتاہیاں ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی ترجیحات کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں, یا ہم اپنے نفس کے تابع ہیں, ہم جو ہیں وہ اپنی خواہشات کو ہیں جو ہیں وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ ایسی کون سی رسپانسبلٹیز ہیں, جو ایسے کون سے عوامل ہیں جو ہم اختیار کریں اور حقیقت میں عزاداران حسین کہلا سکیں, حقیقت میں جو ہیں وہ کنیزان زینب کہلا سکیں اپنے آپ کو. میں چاہوں گی اس پر آپ مختصر سی گفتگو فرما دیں. سب سے پہلے اگر ہم مقصد کربلا کو سمجھ لیں کہ کس مقصد سے ہمارے امام نے قیام کیا تھا, اور ان لوگوں کو جناب زینب ام کلثوم, جناب کبریٰ, یہ ام فروہ, رباب, لیلا, ان سبوں کی داستانیں جب ہم سنتے ہیں اس کو یہ احساس ہمارا ہو جائے کہ ان کا مقصد کیا تھا, تب ہم پتہ چل جائیں گے. آج جب خیمے میں علی اکبر علیہ السلام آتے ہیں یہ سلام کر کے جانے کے لیے, تو سبھی عورتیں انہیں گھیر لیتی ہیں, کہتی ہیں کہ یہ دیکھنے میں اس کی آواز, اس کی بولی, اس کی چال, جو بھی ہے گفتار, سب جو ہے یہ شبیہ پیغمبر ہے. یہ اس کو جب یہ الوداع کہتے ہیں, جب یہ علی اکبر میدان کارزار میں جانے کے لیے آتے ہیں, تب اب ہم سمجھ آتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہے. کسی ماں کو اپنے کڑیل جوان بیٹے کو اس طرح سے رخصت کرنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے اکبر کی ماں, پھوپھی, چچی سب جان رہی ہیں کہ مقصد کیا ہے. اس مقصد کو جاننے کی وجہ کر ماں آج اپنے اولاد کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے. آؤ ہم آج کے مسلمانوں سے یہی کہیں گے, ہم آئیں کربلا کے میدان میں دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہی مقصد کو پورا کرنے کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا تھا کہ ہماری زندگی مختصر سی ہے, ہم عبادت کے لیے آئے ہیں, ہماری جز بس عبادت ہی ہے مقصد. اس مقصد کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں قربانی پیش کرنے میں کوئی یہ دشواری پیش نہیں آئے گی. ہم خوشی خوشی کر لیں گے, جس طرح زینب نے کیا, جس طرح ام فروہ نے کیا, جس طرح لیلا نے کیا. ارے آپ دیکھیں, جب یہ گود کے پالوں کو, جس نے فضہ کو گود میں پالا ہے, جب وہ جاتے تھے تو ان کی پیشانی چومتی تھی, انہیں جانے کی اجازت جاتی تھی. آپ دیکھیں ننھی سکینہ ہے, وہ بابا کے مقصد کو جانتی ہے, پہچانتی ہے. آپ چھوٹے سے علی اصغر کو دیکھیں اسماعیل اور ابراہیم کی داستان قرآن میں پڑھیں گے تو آنکھوں میں پٹر باندھ کے یہ قربانی پیش کی گئی. آج
کہ یہ کربلا کے میدان میں نہ امام حسین کے آنکھوں پہ پٹر ہے بندھا ہے، رومال بندھا ہے، نہ علی اصغر نے، بلکہ ہمارے یہ جتنے آئے ہیں کربلا میں سب حجت تمام کرنے کو آئے ہیں، بیان کرنے کو کہ مقصد زندگی مقصد حیات کیا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ ان کے تینوں تلواروں سے نہ ڈرو۔ ہمارا مقصد ہے اتفاق اور اتحاد اسلام، ہمارا مقصد ہے قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت اور ان احکام کی حفاظت جس کے لیے قیام کیا گیا تھا۔ ہمیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عمل بھی معروف نہیں منکر ادا کریں۔ بہت شکریہ قبلہ عظیم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کے پروگرام میں ہماری کوشش تھی کہ کردار سازی اور مستورات کربلا کے حوالے سے گفتگو ہو، اور یقیناً ایک بہت عظیم کردار ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کہ نیزے ہوئے خاموش تو تلوار الگ ہے، زینب جہاں جیتی ہے وہ دربار الگ ہے شاہ کی خواہر اسد اللہ کی بیٹی جو تو نے چلائی ہے وہ تلوار الگ ہے۔ یقیناً ایک بہت ہی اہم معرکہ جو اس عظیم بی بی نے سر کیا، اور اس کے ساتھ جس کا امام حسین علیہ السلام کو پہلے ہی سے انہوں نے اس بات کی خبر بھی دے دی تھی کہ شاء اللہ ان یراہن صبایا، کہ یہ بات اللہ کی مشیت میں آ چکی ہے کہ مخدرات عصمت و طہارت پابند رسن ہوں، اور یہ سب تمام جتنے بھی مصائب و آلام کو برداشت کیا گیا، صبر کیا گیا، صرف اس لیے کہ دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا دین بچ جائے، اور قیامت تک کے لیے اس دین کو کی احیاء کے لیے ایک عزاداری اور کربلا کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا۔ اسی الفاظ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہماری بہن آپ ہمارے اختتام کی جانب لے جائیے، اور اگلے ہفتے دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، عزاداری امام حسین کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ جناب زینب ہی ہمیں نظر آتی ہیں کہ سب سے پہلے جو ذاکرہ حسینی تھیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا جو تھیں وہ ذکر حسین کو اور مجلس حسین کی بنیاد رکھنے والی سب سے پہلی خواتین تھیں۔ اس ذکر کی کیا فضیلت ہے اور ایک عزادار کا کیا مقام ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں، لیکن ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور آج اس عزم کے ساتھ کہ ہمارا کہنا صرف ہمارا کہنا ہی نہ رہ جائے، بلکہ پروردگار عالم جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمارے نفس کو اس طرح سے بنا دے کہ تیری مصلحتوں پر ہم راضی رہیں اور لب پر جو ہے وہ حرف شکایت نہ لائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اے کاش کہ برس جائے یہاں نور کی بارش، اے کاش کہ برس جائے یہاں نور کی بارش، کہ ایمان کے شیشوں پہ بہت گرد جمی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔